خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاکماں کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ موسیٰ جیسا کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا، تم نے اس کے خلاف بولنے کی کیوں جرت کی؟ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت عدد کی کتاب اس کا 12واں باب پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت تک۔ اور مریم اور ہارون اس کوشی عورت کے سبب سے جس سے موسیٰ نے بیاہ کر لیا تھا، اس کے سبب موسیٰ کے خلاف بولنے لگے اور کہنے لگے، کیا خداوند نے صرف موسیٰ ہی سے باتیں کی؟ کیا ہم سے بھی برابر باتیں نہیں کیں؟ تو خداوند نے یہ سنا، اور موسیٰ بڑا ہی حلیم مرد تھا، سب آدمیوں سے زیادہ جو روئے زمین پر تھے۔ اور فی الفور خداوند نے موسیٰ اور ہارون اور مریم کو فرمایا کہ تم تینوں خیمہ اجتماع کے پاس آؤ۔ چنانچہ وہ تینوں آئے۔ تب خداوند بادل کے ستون میں نیچے اترا اور خیمہ کے دروازہ پر کھڑا ہوا، اور اس نے ہارون اور مریم کو بلایا تو وہ دونوں آئے۔ تب اس نے کہا، میری بات سنو، اگر تمہارے درمیان کوئی خداوند کا نبی ہوتا تو میں اس پر رویا میں ظاہر ہوں گا یا اس سے خواب میں بات کروں گا، لیکن میرا بندہ موسیٰ ایسا نہیں، بلکہ وہ میرے سارے گھرانے میں امانت دار ہے۔ میں اس سے روبرو اور ظاہراً باتیں کرتا ہوں، اور نہ معماؤں میں اور تشبیہوں میں۔ وہ خداوند کا چہرہ دیکھتا ہے۔ تو تم کیوں نہ ڈرے کہ میرے بندے موسیٰ کے خلاف بولے؟ اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا۔ جب خیمہ سے بادل ہٹ گیا تو دیکھو، مریم برس سے برف کی طرح سفید نظر آئی، اور ہارون نے مریم کو دیکھا تو وہ مبروس تھی۔ تب ہارون نے موسیٰ سے کہا، اے میرے آقا، یہ خطا ہمارے سر پر نہ ہو جو ہم نے نادانی سے کی اور قصوروار ہوئے۔ اسے اس مردہ کی مانند نہ رہنے دے جو جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے تو اس کا آدھا بدن گلا ہوا ہو۔ تب موسیٰ خداوند کے پاس چلایا اور بولا، اے خدا، اسے شفا بخش۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 51، اس کی 3 سے 7 اور پھر 12 سے 13 آیت تک۔ اے خدا، اپنی رحم دلی کے مطابق مجھ پر رحم کر، اور اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میرے گناہ مٹا دے۔ میری بدی کو اچھی طرح سے مجھ سے دھو ڈال، اور میری خطا سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی ناراستی سے واقف ہوں، اور میرا گناہ ہر وقت میرے پیش نگاہ ہے۔ میں نے صرف تیرا ہی گناہ کیا ہے، اور مجھ سے وہ کام ہوا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنے فتویٰ میں عادل اور اپنے انصاف میں بے الزام ٹھہرے۔ دیکھ، میں نے خطا کی حالت میں صورت پکڑی اور گناہ کی حالت میں اپنی ماں کے بطن میں پڑا۔ اے خدا، مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر، اور نئے سرے سے ایک مستقیم روح میرے باطن میں ڈال۔ اپنے چہرے کے سامنے سے مجھے خارج نہ کر، اور اپنی پاک روح مجھ سے الگ نہ کر۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہاللویا! ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ ہاللویا! میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی، اس کا 14واں باب 22ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت تک۔ اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی کی طرف جاؤ اور مجھ سے پہلے پار چلو، جب تک کہ میں ہجوم کو رخصت کروں۔ اور ہجوم کو رخصت کر کے اکیلا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گیا۔ اور جب رات ہوئی
تو वहाँ अकेला रहा, मगर कश्ती उस वक्त खुश्की से कई गलबा के फासले पर थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और रात के चौथे पहर वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया। जब शागिर्दों ने उसे झील पर चलते देखा, वो घबरा कर कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। और यीशु ने उनसे फौरन बात करके कहा कि खातिर जमा रखो, मैं ही हूँ, मत डरो। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू ही है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। तब पतरस कश्ती पर से उतरकर पानी पर चलने लगा ताकि यीशु के पास जाए, मगर जब देखा कि हवा तेज है तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। तब यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि ऐ कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? और जो ही वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा फौरन थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा कि दर हकीकत तू खुदा का बेटा है। और वो पार उतरकर जनासरत के मुल्क में पहुँचे, और वहाँ के लोगों ने उसे पहचान कर तमाम गिरदो नवा में खबर भेजी, और सब बीमारों को उसके पास ले आए और उसकी मिन्नत की कि फ़क्त उसकी पोशाक का दामन ही छू लें, और जितनों ने छुआ उन्होंने शिफा पाई। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।